یہ فرضی کہانی دو چھوٹے بھائیوں کی ہے، محمد زوحان صدیقی اور محمد زیان صدیقی۔ دونوں نے رمضان کو کیسے خوش آمدید کرا، آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں۔ 5 سالہ شوقین اور زندہ دل زوحان اور اس کا چھوٹا بھائی 3 سالہ خوش مزاج زیان رمضان کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک پرجوش اور محبت بھرے گھر میں رہتے تھے، جنہوں نے ہمیشہ خوبصورت سجاوٹ، لذیذ افطاری کھانے اور رمضان کے بارے میں سونے کے وقت کی کہانیوں کے ساتھ روزے کے مہینے کو خاص بنایا۔ ایک شام جیسے ہی رمضان کا پہلا دن شروع ہونے والا تھا، ان کی والدہ نے گھر کو پریوں کی روشنیوں، لالٹینوں اور ایک خوبصورت چاند کی مالا سے سجا دیا۔ زوحان اور زیان نے میز پر چھوٹی لالٹینیں رکھ کر مدد کی۔ زیان نے اس کے ننھے ہاتھوں میں کاغذ کی لالٹین پکڑ کر پوچھا، زوحان بھائی، رمضان کیا ہے؟ زوحان نے اپنے سینے کو پھولا ہوا محسوس کیا، جیسے علم سے بھرا ہوا بڑا بھائی۔ رمضان ایک خاص مہینہ ہے جب ہم روزے رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور سب کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ ماما اور بابا نے مجھے بتایا تھا کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ زیان نے تالیاں بجائیں اور کہا، مجھے شیئر کرنا پسند ہے اور مجھے افطار کا وقت پسند ہے۔ اس رات بابا کے سونے کے وقت رمضان کی برکتوں کی کہانی سن کر دونوں بھائی گہری نیند سو گئے، لیکن کچھ جادوئی ہونے والا تھا۔ آدھی رات کو زوحان اور زیان کھڑکی سے آنے والی ہلکی ہلکی روشنی سے جاگے۔ اپنی نیند بھری آنکھوں کو رگڑتے ہوئے انہوں نے اپنے کمرے میں ہلال کا ایک چمکتا ہوا چاند دیکھا۔ یہ آسمان میں چھوٹے ہیروں کی طرح چمک رہا تھا۔ واہ، وہ کیا ہے؟ زوحان نے سرگوشی کی، یہ چمکدار ہے، زیان نے کہا لگایا۔ ہلال کا چاند دھیمی آواز میں بولا، زوحان اور زیو، میں تمہیں رمضان کے ایک جادوئی مہم جوئی پر لے جانے آیا۔ کیا تم اس بابرکت مہینے کے عجائبات دیکھنا چاہو گے؟ دونوں لڑکوں نے جوش میں ہان پی اور جلدی سے سر ہلایا۔ ہلال کا چاند چمک رہا تھا اور اچانک سنہری روشنی کے گھومنے کے ساتھ بھائیوں نے خود کو آسمان میں تیرتے ہوئے ہاتھ پکڑے اور ہنستے ہوئے پایا۔ ان کا پہلا پڑاؤ ایک خوبصورت مسجد تھی جہاں لوگ نماز تراویح کے لیے جمع تھے۔ مسجد سنہری روشنیوں سے جگمگا رہی تھی اور بچے خاموش بیٹھے قرآن کی تلاوت سن رہے تھے۔ دیکھو زوحان بھائی، اتنے لوگ اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، اور وہ قرآن سن رہے ہیں۔ بابا کہتے ہیں قرآن سننے سے ہمارے دل سکون سے بھر جاتے ہیں۔ ہلال کا چاند مسکرایا اور پھر سے گھومتا ہوا انہیں دوسری جگہ لے گیا، ایک بڑا باورچی خانہ جہاں رضاکار غریبوں کے لیے کھانا تیار کر رہے تھے۔ مردوں اور عورتوں نے گرم کھانے کے ڈبوں میں پیک کیا، بچوں نے کھجور کو چھوٹے پیالوں میں رکھا اور مہربان لوگوں نے کھانا تقسیم کرنے میں مدد کی۔ یہ صدقہ ہے، ہلال کے چاند نے وضاحت کی۔ رمضان المبارک میں ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جن کے پاس ہم سے کم ہے۔ جب ہم بانٹتے ہیں تو اللہ ہمیں اور بھی زیادہ برکت دیتا ہے۔ زوحان اور زیان کو اندر ہی اندر گرمی محسوس ہوئے۔ انہیں یاد آیا کہ کس طرح ان کی ماما ہمیشہ انہیں افطار سے پہلے ضرورت مندوں کو کھانا دینے کی ترغیب دیتی تھی۔ اس کے بعد ہلال کا چاند انہیں ایک عظیم الشان کھلے میدان میں لے گیا جہاں دنیا بھر کے خاندان افطاری کے لیے اکٹھے بیٹھے تھے۔ لمبی میزیں کھجور، پھل، سموسے، سوپ اور تازگی بخش مشروبات سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ ساتھ ساتھ بیٹھ کر اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ افطار کے بعد ہلال کا چاند پھر سے گھوم گیا اور لڑکوں نے خود کو چمکتے ہوئے ستاروں سے بھرے پرامن باغ میں پایا۔ مرکز میں ایک چمکتا ہوا سینہ تھا۔ یہ لیلۃ القدر کا خزانہ ہے، رمضان کی سب سے خاص رات۔ ہلال کے چاند نے سرگوشی کی۔ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہے اور نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ زوحان نے کہا، میں دعا کرتا ہوں کہ سب کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہو اور وہ خوش ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام بچوں کے پاس کھلونے اور دوست ہوں، زیان نے مزید کہا۔ اچانک خزانے کا سینہ کھلا اور اندر سے سنہری روشنی آسمان پر پھیل گئی اور ان کے دلوں کو گرمی اور خوشی سے بھر دیا۔ ابھی لال کے مزید دریافت کرنے ہی والے تھے کہ ہلال کے چاند نے کہا، گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے، سحری شروع ہونے والی ہے۔ ایک آخری چکر کے ساتھ زوحان اور زیان نے خود کو اپنے آرام دہ بستروں پر پایا۔ صبح کی ہوا ان کی ماں کے پکانے کی لذیذ خوشبو سے ممور تھی۔ زوحان، زیان اٹھو،
सहरी का वक्त हो गया है। दोनों भाइयों ने आंखें खोलकर एक दूसरे को देखा। क्या यह ख्वाब था? जाया ने आंखें रगड़ते हुए पूछा। जुहान मुस्कुराया। शायद, लेकिन मुझे लगता है कि यह हकीकी था। वो जल्दी से उठे, मेज की तरफ भागे और जोश में आकर अपने वालिदैन को अपने जादू के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।